پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ فائنل کال کس طرح ہونے جا رہی ہے؟ کیا ایسا کرے گی تحریک انصاف اس میں کہ جو ایجنڈا پیش کیا گیا ہے 26 امینڈمنٹ سے متعلق، عمران خان کی رہائی، دیگر کارکنان کی رہائی سے متعلق، ایسا کیا کرے گی جو یہ سب اچیو کرنے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیے، یہ تو کہنا مشکل ہے، مجھے نہیں پتا کہ تحریک انصاف کا انٹرنل پلان کیا ہے، لیکن بظاہراً آپ نے بالکل درست الفاظ استعمال کیے فائنل کال اس وجہ سے کہ نہ صرف تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہے بلکہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں۔ ہماری جو تحریک انصاف کے تھرو موقف پبلک تک آیا، ہم سب تک آیا، اس میں وہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا یہ فائنل کال ہے، اور یہ پہلی اس کی ایک چینج ہے ماضی کی کال سے۔ ماضی کی کال کے اندر فائنل کال کا لفظ نہیں یوز کیا گیا، اور دوسرا تبدیلی میرے خیال میں یہ ہے کہ اس دفعہ ایکسپریسلی یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے مطالبات یا مطالبات جب تک پورا نہیں ہوتا ہم بیٹھیں گے۔ یہ دو ڈفرنسز ایسے ہیں جو پہلے دن ہی کال دیتے ہوئے تحریک انصاف کی گفتگو کے اندر، ان کے کہنے میں کہ ہماری پلاننگ کے اندر جو وہ کہتے ہیں کہ ان کی پلاننگ ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ ڈیمانڈز ہم سب نے دیکھی، اس کے اندر پبلک پی ٹی آئی کہتی ہے کہ مینڈیٹ ریٹرن کریں، دیگر چیزیں ہیں، 26 امینڈمنٹ ہے۔ میرے خیال میں 26 امینڈمنٹ کو انڈو کرنا ہے۔ میرے خیال میں اس میں دو تین باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کم از کم جب عمران خان صاحب پابند سلاسل نہیں تھے اور باہر موجود تھے، تو انہوں نے اسلام آباد کی ایک زمانے میں کال دی اور یہاں بیٹھے رہے، اور اس کے اندر مہینوں گزر گئے اور وہ اسلام آباد کے اندر موجود رہے اس ڈیمانڈ پہ کہ ہماری ڈیمانڈز پوری کی جائیں۔ جس وقت ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ حلقے کھول دیے جائیں، جس کے بعد ایک بہت ہی دلخروش پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے دلخروش سانحہ پیش آیا، اے پی ایس پشاور، پھر اس کے بعد ایک آل پارٹی اے پی سی ہوئی، اور ایک کمیشن اور ایک سپریم کورٹ کا بینچ چیف جسٹس کے تابع رہ کے کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہوا۔ تو ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوئی، اور وہ ڈیمانڈ جو تھی کہ حلقوں کو کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا الیکشن کے اندر ایک بے ضابطگی کے ساتھ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اس کو سپریم کورٹ نے انویسٹیگیٹ کیا۔ اس دفعہ بھی ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب، فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود باہر نہیں ہیں، تو باہر کی لیڈرشپ کیا کرے گی، لوگوں کا ان کے اوپر اعتبار ہوگا نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ ایبسولوٹلی تمام پاور ڈیفرنشل سے بالکل تمام پاورز کے ڈائنامکس مختلف ہیں، لیکن پاور کے ڈائنامکس ایک طرف جس طرح آپ نے کہا کہ گورنمنٹ اور دیگر فورسز ایک طرف ہیں، شاید وہ 2014 کے دھرنے میں اس طرح نہیں تھیں، بٹ دوسری طرف جو 2014 میں پی ٹی آئی کی عمران خان کی پاپولیرٹی تھی وہ بھی یہ نہیں تھی جو کہ آج ہے۔ تو پاور ڈائنامکس جو ہیں وہ سیٹ ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ آبجیکٹیوز بھی بتا دیے کہ ہمارے یہ تعین شدہ آبجیکٹیوز ہیں جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ ہم اس کے لیے وہاں بیٹھنے کو تیار ہوں گے، وہاں پہ موبلائز ہونے کو تیار ہوں گے۔ لیکن جو درمیان کی بات ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایک ایسی حکومت جو کہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں پاکستان کے طول و عرض میں ہر شخص کی ڈیمانڈ ماننے کو پہ تیار ہے، اور کوئی بھی اگر غریب آدمی کھڑا ہو کے کوئی ڈیمانڈ کرے تو حکومت بھاگ کے جاتی ہے، اس کی ڈیمانڈ مانتی ہے، وہ سوئٹزرلینڈ کی سڑکوں پہ ہو، لندن کی سڑکوں پہ ہو، پاکستان میں ہو، تو ایسی حکومت اگر کسی وجہ سے ڈیمانڈ نہ مانے، ورنہ تو ان کا یہ وتیرہ نہیں، آپ جانتی ہیں کہ وہ ساری ڈیمانڈز لوگوں کی مانتی ہے، لیکن اگر نہ مانے تو کیا ہوگا؟ میری دعا یہ ہے کہ جو بھی ہو اس میں فساد نہ ہو، اور پاکستان کے کوئی جوڈیشل طریقہ ڈھونڈ لیں، کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں، کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا اے پی سی طریقہ ڈھونڈ لیں، یہ نہ ہو کہ ریاست کے ادارے، پولیس وغیرہ ریاست کے ادارے ہیں، اور عوام کے درمیان میں تصادم نہ ہو، نہ عوام کو نقصان ہو، نہ اداروں کو نقصان ہو۔ بالکل ایسے